السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مصدر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے اور لام کلمہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو لفظ دیکھا تھا وہ تھا یا۔ تو ہادہ یا کے اندر جو ہا ہے یہ فے کلمہ ہے، جو دال ہے وہ عین کلمہ ہے اور جو یا ہے یہ لام کلمہ ہے۔ اور آج ہم جو ہے یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کسی بھی جو مصدر ہے اس سے فعل امر کیسے بناتے ہیں۔ تو فعل امر جو ہے وہ کسی کو کسی بات کا حکم دینا، اس کو امر کہتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ احمد اٹھ جاؤ، احمد نماز پڑھ لو، احمد اسکول چلے جاؤ، احمد کھانا کھا لو، تو یہ سارے فعل امر ہیں۔ فعل امر جو ہے وہ صرف جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ صرف انہی کو حکم دے سکتے ہیں۔ تو عربی کے اندر یہ 6 مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی ایک مرد کو حکم دے سکتے ہیں، یا 2 مردوں کو حکم دے سکتے ہیں، یا سب مردوں کو حکم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی ایک عورت کو حکم دے سکتے ہیں، 2 عورتوں کو حکم دے سکتے ہیں، یا سب عورتوں کو حکم دے سکتے ہیں۔ تو 6 مختلف قسم کے جو ہیں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو اس میں فعل امر استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی حکم نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، یا ہماری مدد کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ فعل امر سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ اس کو دعائیہ کلمات میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کو فعل امر بنانے کے لیے آپ کو فعل مضارع بنانا آنا چاہیے کسی بھی حرف سے، کسی بھی لفظ سے۔ تو ہادہ یا سے ہم نے بنایا تھا یہدی۔ تو اس کے شروع میں یا لگا دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہدی، اور پھر یہ یہدی بن گیا تھا کیونکہ کس کو بھی فی الحال یہ یہدی۔ تو اس کے اندر یہ جو یا ہے یہ فالتو لگایا ہوا ہے ہم نے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے فعل امر بنانا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے تو اس کو ختم کر دینا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہا ہے یہ فا کلمہ ہے، جو دال ہے یہ عین کلمہ ہے، اور جو یو ہے یہاں پہ یہ ہے لام کلمہ۔ تو پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ لفظ جو بچے گا یہ جزم کے ساتھ بچے گا، اور جیو بن جائے گا۔ اب یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر نہیں پڑھا جا سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے سامنے ایک الف لگانا ہے۔ جب آپ اس میں الف لگائیں گے تو پھر اس کے الف جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے تاکہ اس کو پڑھ سکیں۔ حرکتیں کون سی ہو سکتی ہیں، آپ اس کے اوپر پیش لگا سکتے ہیں، یا زبر لگا سکتے ہیں، یا زیر لگا سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیز فیصلہ کرے گی کہ اس پہ کون سی حرکت آنی ہے۔ تو آپ نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ اگر تو عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو بہت آسان ہے، اس کے اوپر پیش لگا دیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو مختلف مثالیں میں دے کے سمجھاتا ہوں، لیکن چونکہ اس کلمہ کے اوپر زیر ہے تو آپ اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، اور یہ جو حرکت ہوگی آپ اس کو جزم میں بنا لیں، تو اہدی بن جائے گا، اہدی۔ اور اہدی کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں ہدایت دیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو یہ حکم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا ہوگی، اہدی ہمیں، اہدی ہدایت دیں، آپ ہدایت دیں۔ اور اگر اس میں فرض کریں کہ میں اور لفظ لیتا ہوں تو یہ اہدی یہاں سے آیا کہ یہ یا ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ حرف علت ہے، تو یہ بن جائے گا اہدی۔ اور جو ہمارا لفظ ہے اس کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اہدینا۔ اب نون الف نا یہ کون سی چیز ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نحنو کی جو ہے وہ جو حالت ہے وہ حالت نصب ہے۔ اہدینا، اہدی ہدایت دیجیے، کس کو ہدایت دیجیے، نا ہم کو ہدایت دیجیے۔ تو نا کا مطلب یہاں پہ ہوگا ہم کو، اور اہدی کا مطلب ہوگا آپ۔
ہدایت دیں، آپ ہدایت دیں ہم کو. تو یہ اہدنا کا جو ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہم اس سے جو ہے میں ایک اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں کہ فعل امر کیسے بناتے ہیں تاکہ ہمیں وہ یاد رہے. تو ہم لیتے ہیں، ایک لیتے ہیں ہم نصرا. ناصرہ سے جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو یہ نون صاد اور را سے، تو یہ بنتا ہے ینصرو. ینصرو. تو ینصرو میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ینصرو کا مطلب ہوگا وہ مدد کرتا ہے، تو اس یا کو ختم کر دیں اور اس کو جزم کر دیں. اب دیکھیں یہ پڑھا جا سکتا ہے، سور نہیں پڑھا جا سکتا، تو آپ اس کے سامنے ایک الف لگائیں گے. جب آپ الف لگائیں گے تو آپ نے پھر حرکت دیکھنی کون سی ہے، اس کے اوپر حرکت کون سی ہے، جو یہ فا ہے، یہ عین ہے اور لام، جو دوسرا حرف ہے عین کلمہ، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی آپ نے اس کے اوپر لگا دینی ہے. یہ بن جائے گا انصر. انصر کا مطلب ہوگا کہ آپ مدد کریں یا تم مدد کرو، تم ایک بندہ مدد کرو. اب اسی کے اگر ہم آگے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، تو اس کے نیچے زیر لگا کے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، تو یہ بن جائے گا انصری. اس کا مطلب ہوگا تم ایک عورت مدد کرو، اور اسی کی جگہ پہ اگر آپ واو لگا دیں تو یہ بن جائے گا انصرو. انصرو، تم سب مدد کرو. دوبارہ دیکھ لیں کہ ناصرہ سے ین سورو، یہ کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر جزم لگا دی آخری لفظ کے اوپر. اب یہ نہیں پڑھا جا رہا، تو دوسرا حرف کون سا ہے، سواد، اس کے اوپر دمہ ہے، تو آپ اس کے اوپر دمہ لگا دیں، بن جائے گا انصر. تم ایک مرد جو ہے مدد کرو. انصری عورت کے لیے کہ تم ایک عورت مدد کرو، اور انصرو تم سب مرد مدد کرو. تھوڑا سا مشکل سبق ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے الفاظ آتے جائیں گے وہ آپ کو میں سمجھاتا جاؤں گا. ایک اور بات دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ اس جو عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہو، جیسے یہاں پہ اگر فرض کرنا یہ ہوتا یدریبو، طالبہ سے یدریبو ہوتا، تو وہاں پہ پھر آپ نے زیر لگا، ادرب آئے گا. تو اگر تو اس کے اوپر پیش ہے تو پیش لگانی ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے پھر آپ نے زیر ہی لگانی ہے. جیسے ایک اور مثال دیکھ لیں کہ کاتبہ سے بنتا یکتبو. سوری، حاسبہ سے یحسبو. حاسبہ سے بنتا ہے، حاسبہ سے یحسبو بنتا ہے، تو یحسبو. یحسبو، اس کو ختم کر دیں یا کو، تو یہ بن جائے گا حسب. اب اگر آپ نے اس کا کہ اس کو دیکھنا ہے، اس کے نیچے جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو آپ نے الف لگایا، تو اس کے اوپر کیا آئے گی زیر، تو احسب ہوگا. احسب، احسبی اور احسبو. احسب تم ایک حساب کرو، احسبی تم ایک عورت حساب کرو، اور احسبو تم سب حساب کرو. تو اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو اس پہ پیش لگا دیں، اگر عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہے تو پھر اس حرف کے نیچے زیر لگانی ہے ہمیشہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.